بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع علماء، وہ سب اپنی پبلک گیدرنگ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے تاکہ وہ انہی کے ساتھ اٹیچ رہیں اس قسم کے حربے لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں. اور دوسرے علماء کے بارے میں ایسی ایسی ادبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. ایسی ایسی ادبی گالیاں، میں 10 گالیاں آپ کو بتاتا ہوں جو وہ عموماً دیتے ہیں، ادبی گالیاں. نمبر 1 بد مذہب ہے یہ مخالفین کے لیے. نمبر 2 بد عقیدہ. نمبر 3 وہابی. نمبر 4 بدعتی. نمبر 5 مشرک. نمبر 6 گستاخ. نمبر 7 نجدی. نمبر 8 خارجی. نمبر 9 شیطان. اور نمبر 10 بد عقیدہ اور غیر مقلد گمراہ. یہ تو ادبی گالیاں تھیں. اور اگر آپ نے غیر ادبی اور غیر اخلاقی گالیاں سننی ہو تو شیخ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ، ظاہر ہے یوٹیوب سے ہم اب علم حاصل کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی حق باتوں کو سلامت رکھے اور باطل کو ختم فرمائے. آپ اس کے اوپر جا کے ذرا علماء کی جو اگر آپ نے ننگی گالیاں سننی ہے نا تو کوئی بازاری لوگ بھی اتنی موٹی اور بھاری گالیاں ان کے دماغ میں بھی نہیں کبھی آئی ہوئی جو وہ نکالتے ہیں. تو وہ میں نکالنا نہیں چاہتا، وہ آپ خود جا کے دیکھ لیں کتنی کتنی موٹی گالیاں نکالتے ہیں، تو وہ اس سے دیکھا جا سکتا ہے. اور بعض علماء تو کہتے ہیں جناب یہ انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس سے تو سارے بزرگ ہی ختم ہو جائیں گے. بزرگ نہیں ختم ہو گے انشاءاللہ. امام بخاری، امام مسلم زندہ ہیں، ان کو بزرگی منوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کے فرقوں کے آپ کے بنائے ہوئے بزرگ ختم ہو جائیں ان کی آپ ٹینشن لیں. اسلام کے بزرگ ماشاءاللہ زندہ ہیں، ان کی سارے عزت کرتے ہیں. کتابیں انہی کی تو سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم نے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی بزرگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ 99 قتل تو تم لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، اپنے علاوہ سارے فرقوں کو غلط کہتے ہو نا. میں نے ایک مار کے سینچری کر لی تو مجھے کہتے ہیں سارے بزرگوں کہتا ہے. کیا کسی بریلوی سے ہی پوچھیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے بارے میں، الیاس گھمن صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ گمراہ ہے؟ ان کو نہیں نظر آئے گا یہ علماء دین ہے. دیوبندی سے پوچھیں کہ جی ذرا بتائیں ڈاکٹر طارق قادری صاحب، الیاس قادری صاحب، کہیں گمراہ ہے، چاہے وہ جاہل بھی ہوگا ان کو گمراہ کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اہل حدیث سے ان کے بارے میں پوچھیں، ان سے اہل حدیثوں کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں، شیعہ کے بارے میں پوچھیں، شیعہ سے ان کے بارے میں، وہ خود زبان کھول کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کر دیں گے. اس وقت نہیں ان کو خیال آئے گا کہ علماء کی عزت کیا ہے. تو یہ صرف درس دیتے ہیں لیکن خود ان کے اخلاقیات جو ہے نا وہ آپ نے سن لیا کہ یہ. اور میری حالت تو یہ ہے میں سب سے اختلاف کر کے سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. یہ سب سے اختلاف کر کے ان کو اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں اور دوست کی اور گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں. میں الحمدللہ اہل سنت کا ایک آف شوٹ قادیانیت جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں. میں ان 2 فرقوں کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا، تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ. باقی اس حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ 20 سوالات میں نے مسئلہ نمبر 179 میں ریکارڈ کروا دیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں. جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے. آج میں آخر میں ان تینوں مکاتب فکر کی کتابیں HD کیمرے میں دکھا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی اپنی لینگویج دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں کیا ہوتی ہے. اور میں کوئی اس میں غیر مہذب غیر پارلیمانی لفظ نہیں استعمال کروں گا. اور میں امید کروں گا کہ جن لوگوں کو یہ زوم ہے کہ ان سے اگر آپ نرمی سے بات کریں تو یہ اپنے بزرگوں کی غلطیاں مان لیتے ہیں، تو ان کو دیکھ لیں گے ہاں جی اب اس پارلیمانی زبان کے ساتھ ذرا منوا کے بتائیں ان سے کہ اپنے بزرگوں کی غلطیاں مان لیں. وہ نہیں مانتے ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. تو وہ اب آپ سن لیجئے. میں 4 کتابوں کے حوالے دوں گا. نمبر 1 حسام الحرمین امام رضا بریلوی صاحب کی کتاب. نمبر 2 المہند علی المفند خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب جو اس کے مقابلے میں لکھی گئی. نمبر 3 بریلویہ البریلویہ عربی میں لکھی گئی احسان اللہ ظہیر صاحب کی کتاب، یہ اہل حدیث عالم دین ہے اور اردو میں بریلویہ ترجمہ ہوا. اور نمبر 4 اقتداء صراط مستقیم جو ہے وہ امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری کتاب. یہ پہلے سب سے پہلے میں آپ کو صرف بزرگوں کی لینگویج دکھا دیتا ہوں. یہ ذرا تمہید ایمان کور کریں جی، دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے. ما حسام الحرمین، یہ 1905 میں امام رضا بریلوی المتوفیٰ 1340 ہجری بمطابق 1921 نے یہ کتاب لکھی، جس میں 5 کفر کے فتوے لگائے. پہلا غلام احمد قادیانی پہ اور باقی 4 جو ہیں وہ علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کے اوپر. اور جو زبان اس میں استعمال کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ پڑھ کے بھی مطلب سنا دوں گا آپ کو. اور یہ 1905 میں کتاب انہوں نے لکھی حسام الحرمین. نام ہی آپ سنیں، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. یہ جناب یہ ریڈ کلر کی جو لائنیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ذرا دکھائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا زبان انہوں نے استعمال کی ہے. یہ میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں حسام الحرمین سے. چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے.
چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے. ذرا آپ اس گروہ کا نام دیکھیں, وہابیہ شیطانیہ. اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے شیعہ کا فرقہ شیطانیہ ہے نا, وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جو شیعہ رافضی غالی ہیں وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں, جن کو امام جعفر صادق نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جو رافضیوں کے لیے, جو غالی شیعہ ہیں, جو شیخین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام پر تبرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے رافضی جو ہے نا وہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. اور یہ جو وہابیہ شیطانیہ ہیں یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں. یہ اخلاقیات ہیں, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, یہ آپ خود دیکھ لیں یہ اخلاقی زبان ہے یا غیر اخلاقی, آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں یہ شیطان آفاق یعنی وہ بڑا شیطان جو ہے نا ابلیس, اس کے پیروکار ہیں. کون؟ دیوبند اور اہل حدیث. اور یہ بھی اسی تکذیب خدا کرنے والے گنگوئی کے دم چھلے ہیں. وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی کے یہ دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہین قاطع میں تصریح کی ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کتاب کے اوپر جو انہوں نے گرفت کی وہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں بھی اختلاف ہے, وہ ہم تو کفری عبارتوں پہ میرا مسئلہ 71B ریکارڈڈ موجود ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اور میرا پمفلٹ بھی ہے اندھا دھند پیروی کا انجام. میں نے خود اسماعیل دہلوی صاحب کی عبارتیں ہوں, علماء دیوبند کی ہوں, بریلوی علماء کی ہوں, عبارتوں کے اوپر میں نے جو ہے وہ ان کے اگینسٹ قرآن و حدیث سے دلائل لکھے ہیں. فتویٰ کسی پہ نہیں لگایا, سب کا نام احترام کے ساتھ لکھا ہے, پبلک خود فیصلہ کرے. آگے یہ 5 کفر کے فتوے لگا کے نا خلاصہ کلام لکھتے ہیں, ذرا یہ بھی دکھا دیں جی ان کو. یہ یعنی اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ لکھتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں, اس کے بعد وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ میں اپنے مکتب فکر کے علاوہ باقی مکاتب فکر کو کیا سمجھتا ہوں. وہ اب آپ دیکھ لیں کیا سمجھتے ہیں. جو میں نے کہا نا کہ ہماری حوصلہ ہے کہ ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتے سوائے قادیانیوں کے اور نصیریہ کے. یہ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب کافر اور مرتد ہیں. یعنی حمزہ بریلوی صاحب لکھا کہ دیوبند اور اہل حدیث کافر بھی ہیں, مرتد ہیں. مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے, یہ واجب القتل ہے. مرتد کا مطلب یہ ہے. اور یہ اجماع امت ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہیں. وہ اجماع امت سے مراد ان کے اپنے مکتب فکر کا اجماع ہے, یہ آپ دیکھ لیں. اور بے شک بزازیہ اور فتاوی خیریہ اور مجموع الانہر اور در مختار وغیرہ کتابوں میں جو ہے وہ ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود بھی کافر. یعنی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب کافر, کیونکہ ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے. اور شفا شریف میں ہے کہ ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کرے یا شک لائے. وہ ملت سے باہر نکال دیے جناب. تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اب یہ 1905 میں کتاب لکھی گئی, اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری, شیخ ذکریہ صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی, ان کے پیر و مرشد نے کتاب لکھی المہند علی المفند 1906 میں. وہ تھا ہند کی وہ حرمین کی تلوار, یہ ہے ہند کی تلوار علی المفند, سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ. سٹھیا ہوا بابا کسے کہا؟ حمزہ بریلوی صاحب کو. ٹھیک ہے, المہند علی المفند, ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے پر, جس نے حسام الارمین لکھی ہے. اس میں ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ. یہ ذرا دکھائیے جی ان کو. پہلے اور 26 سوالات عربی میں ہوئے ان سے. یہ پہلے تو یہ کتاب کا ٹائٹل دکھائیں جی ان کو. یہ آپ کو مارکیٹ سے عام مل جائے گی, المہند علی المفند. یہ ٹیکسٹ بک ہے دیوبند مکتبہ فکر کی. 26 سوالات عربی میں. اس وقت کے صوفی عرب علماء نے ان سے پوچھے کہ بھئی حمزہ بریلوی صاحب نے تو ہمیں, انہوں نے تو حمزہ بریلوی صاحب کو مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا. یہ 1925 سے پہلے کے بعد ہے, جب اہل حدیثوں کے آنے سے پہلے کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو بڑے گمراہ ہوئے, ہمیں تو حمزہ بریلوی صاحب نے بتایا ہے. تو پھر 26 سوال عربی میں کیے کہ تم تو وہابی ہو. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی وہابی نہیں, وہابیوں تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ دکھائیں جی ان کو, یہ ہے, یہ اس کو کور کریں. یہ جو ریڈ لائن ہے المہند علی المفند, ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر. اس میں ذرا آپ لینگویج دیکھ لیجئے گا, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہتے ہیں کہ حمزہ بریلوی صاحب نے چونکہ فتوے لگائے تو یہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم, یہ علماء دیوبند کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم, احیاء سنت میں صحیح کرتے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے, اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا. یعنی بریلوی علماء کو اور حمزہ بریلوی صاحب کا شیطانی لشکر, انہوں نے بھی شیطان کا, انہوں نے شیطان.
اور ان کے کلام میں تعریف کر ڈالی. وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ گستاخیاں کی نہیں, اس نے خود سے بنا دی, اور ان پر بہتان باندھے, طرح طرح کے افطراء اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا, مگر حاشا کہ وہ ایسے ہوں, بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جو خواص اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے جن و انس کے شیاطین. وہ کہتے ہیں جیسے قرآن میں ہے نا کہ نبیوں کے دشمن جنوں اور انسانوں میں ہوتے ہیں شیاطین, اس طرح ہمارے جو اولیاء دیوبند رضی اللہ عنہم ہیں ان کے دشمن شیاطین اور جنوں اور انسانوں میں حمزہ بریلوی اور ان کے پیروکار ہیں, یہ انہوں نے کہا. اچھا جی, اب 12ویں سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ اہل حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. آج تو یہ بھائی بنے ہوئے نا ریالوں کے چکر میں, آپ دیکھیں ادھر انہوں نے اہل حدیثوں کا یہ خارجی ہیں, اور خارجی کا مطلب ہے دوزخ کے کتے. یہ ان کو انڈر لائن کرے جی, یہ والا جو ہے یہ والی لائنیں صرف دکھائے. 12ویں سوال کے جواب میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ زبان کیا استعمال کرتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کوئی اہل علم ہی اتنی ثقیل زبان استعمال کر سکتا ہے, ہمارے جیسے لوگ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اہل حدیث یعنی جو جن کے بارے میں سوال ہوا ہے ان کا وہی حکم ہے جو صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے. اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے. آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تعویل کی وجہ سے ہوا. اگرچہ علامہ شامی نے حاشیے میں فرمایا ہے, یعنی رد المختار کے اندر, در مختار کے حاشیے میں فتاوی شامی میں, جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریف پر غالب آ گئے, اپنے آپ کو حنبلی مذہب سے بتاتے ہیں, مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس وہی مسلمان ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف وہ مشرک ہے, اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھا, یہاں تک کہ اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی. اس کے بعد میں کہتا ہوں ان شوکت دوبارہ آ گئی جناب, تسی فوت ہو چکے ہو 1955 دوبارہ وہ آگے جے. اچھا جی, ہن تک بھی ہوئی نے. اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں, نہ تفسیر و فقہ حدیث کے علمی سلسلہ میں, نہ تصوف میں. وہ کہتے ہیں ہم کسی وہابی کو اپنے کوئی بزرگ نہیں مانتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. اب احسان اللہ ظہیر صاحب, یہ تو دیوبند کی تھی, یہ جناب احسان اللہ ظہیر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے البریلویہ کتاب لکھی, اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین, فوت ہو چکے ہیں, اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا 1988 کے اندر. یہ البریلویہ کتاب, اس کے اندر تو خیر اس کے اوپر تو 1 گھنٹہ علیحدہ سے بولا جا سکتا ہے. جو زبان انہوں نے استعمال کیا مطلب بریلوی صاحب کے بارے میں, صرف میں آپ کو ذاتیات والی بات بتاتا ہوں کہ یہ اب ان دونوں پیجز کو اکٹھے ہی آپ کور کر دیں تاکہ ٹائم بچ جائے, کہ انہوں نے کس طرح ذاتی حملے کی ہیں, یعنی علمی دلائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بالکل ذاتیات کے اوپر بات کی ہے. یہ تو آپ خود پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کا آپ مقدمہ ہی پڑھ دیں تو آپ کو پوری انٹینسٹی فیل ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے جی. یہ لکھتے ہیں کہ جناب احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا, ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. یہ دیکھ لیں, یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھنا شروع کر دیں. ان کے خلاف لکھی جانے والی یہ کتاب کا نام ہی التین اللازب علی الاسود الکاذب. وہ کہتے ہیں ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ چپکی ہوئی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. وہ کہتے ہیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ احمد بریلوی صاحب کتنے کالے تھے, اور انہوں نے اپنا چہرہ خود بنایا سی, اللہ نے بنایا سی. پھر لکھتے ہیں کہ جناب احمد رضا نحیف و نزار تھے, درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماریوں میں مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جناب, علمی باتیں. اسی طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا, اس میں تکلیف رہتی تھی, اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہوگی. طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی. ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا, انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا. ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے, تو انہوں نے جواب دیا مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہیں, حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی. یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جی, علم کی دنیا ہے یہ, آپ دیکھ لیں. جناب بریلوی نسیان میں بھی مبتلا تھے, ان کی یاداشت کمزور تھی. ایک دفعہ اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی, گفتگو کے بعد تلاش کرنے لگے, اینک نہ ملی اور بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے. کافی دیر پریشان رہے, اچانک ان کا ہاتھ ماتھے پر لگا تو اینک ناک پر آ کر رک گئی, تب پتہ چلا اینک تو ماتھے پر تھی. یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں, آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب ہماری یعنی علماء کی اپروچ ہے. اچھا, یہ آپ نے بریلویت کتاب میں یعنی پہلا حوالہ دیکھا. اس کے بعد سیدہ عائشہ کے حوالے سے ان پہ جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے کوئی ان کی گستاخی میں شعر لکھے, حالانکہ وہ ہدایت بخشش میں موجود ہی نہیں ہے. اور ایک پرنٹنگ میں کسی نے ویسے شامل کیے تھے, بعد میں اعلان برات آیا کہ بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات نہیں کی, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں تو امہات المومنین کی شان میں شعر موجود ہے. اس کے بعد یہ ذرا دیکھیں, یہ والا پیج صرف کور کریں جی, یہ والا
بالکل سراسر جھوٹ لکھا اور یہ کہا کہ امام رضا بریلوی صاحب جو ہیں یہ چھپے ہوئے رافضی تھے. آپ تمہید ایمان میں اور جو کتاب حسام الارمین میں پڑھ چکے کہ انہوں نے تو اہل حدیث دیوبند کو یہ تانا دیا ہے کہ تم لوگ رافضی ہو. وہ رافضی ہونے کو خود کہاں صحیح سمجھتے تھے؟ احکام شریعت میں امام رضا بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ میں اب اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا کہ کئی معاملات میں انہوں نے تو امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ضرورت سے زیادہ دفاع کیا ہے امام رضا بریلوی صاحب نے. تو یہ کون سا رافضی ہے جو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ؟ اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لیا گیا. پھر ان کے آگے جو پوتا شاگرد تھے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب، انہوں نے تو پھر پوری کتاب بھی لکھ دی. تو جھوٹا الزام ہے. یہ لکھتے ہیں کہ امام بریلوی صاحب نے مسلمانوں میں شیعہ مذہب سے ماخوذ عقائد کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا. کوئی ظاہری شیعہ اپنے اس مقصد میں اتنا کامیاب نہ ہوا جتنا کامیابی امام بریلوی صاحب کو ملی. اس سلسلہ میں تقیہ کے لبادے میں حاصل ہوئی. انہوں نے اپنے تشیع پر پردہ ڈالنے کے لیے چند ایسے رسالے بھی تحریر کیے جن میں بظاہر شیعہ مذہب کی مخالفت اور اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے. شیعہ تقیہ کا یہی مفہوم ہے جس کا تقاضا انہوں نے کما حقہ ادا کیا. استغفر اللہ توب الیہ. انہوں نے رد الرافضہ جو کتاب لکھی ہے اس میں اہل تشیع کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. خلاف نہیں لکھی، کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. اتنا وہ غلو کرنے والے تھے شیعہ کے مسئلے میں، اور انہوں نے پکڑے ان کو کھاتے میں ڈال دیا. یعنی اسی وجہ سے تو پھر یہ مناظرے آلتے ہیں نا. شوکت سیالوی صاحب کا 2004 میں مناظرہ ہوا طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ. وہ تو ایک حالیہ مناظرہ ہے نا 2009-10 کے اندر جو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوا. اس میں تو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا. اس سے بھی 5-6 سال پہلے 2004 میں شوکت سیالوی صاحب جو سعید اسد صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے طالب الرحمان شاہ صاحب کو بالکل کلین بولڈ کیا مناظرے کے اندر. انہوں نے یہ شعر احمد رضا بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اور بریلوی علماء کے کھاتے میں. وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی غلطی سے یہ شعر بیان کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط بیان کیا. وہ کہتے ہیں یار میں نے تو بس وہ اہل حدیثوں سے سن کے بیان کر دیا تھا. یہ جھوٹ لکھا ہے اس کتاب میں. بریلویہ کتاب ہی کئی جھوٹوں پر مشتمل ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں، ذرا ان کو جھوٹ دکھائیں. انہوں نے شعر، یعنی یہ کفریہ شعر احمد رضا بریلوی صاحب اور ان کے فالوورز کی طرف منسوب کیا انہوں نے. اور اس کی وجہ سے شوکت سیالوی صاحب سے طالب الرحمان شاہ صاحب کو مناظرے میں 40 منٹ تک انہوں نے کہا شاہ صاحب میں مناظرہ چھوڑ دیں گا، تسی یہ شعر ساڑی کتاب تو کٹ کے دسو، یہ تو کفری شعر ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ اکثر اہل حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، توصیف راہدی صاحب بھی، باقی علماء بھی. یہ شعر کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے احمد رضا بریلوی صاحب کی، نہ ان کے کسی اتھینٹک عالم دین کی. پھر تذکرۃ الغوثیہ سے اشعار پیش کیے. انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی صاحب تو فتاوی رضویہ میں لکھ گئے ہیں کہ تذکرۃ الغوثیہ کتاب شرک کا پلندہ ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے، اسے گھر میں رکھنا حرام ہے، اور آپ اس کتاب کی کفریات احمد رضا بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. لیکن جب بندہ مطلب ایک اتر آئے مخالفت میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مطلب اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہی فتوے کیا امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری پہ لگائیں گے، جن کی یہ کتاب اقتداء صراط مستقیم دارالاسلام سے چھپی ہوئی؟ ٹھیک ہے، ان کو بھی بدعتی اور دوستی اور یہ سارا کچھ کہیں گے. میں اکثر ان کے حوالے دیتا ہوں، آج بھی میں دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ ان کے عقائد کیا اہل حدیث والے عقائد ہیں. تو کیا اس پہ وہ اجتہادی غلطی کہہ کے چپ کر جائیں گے، یا ان کے اوپر خارجی اور نجدی اور بد مذہب اور بد عقیدہ ہونے کا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ دیکھیں انہوں نے میلاد والے چیپٹر کے اندر لکھا، یہ ذرا کور کریں جی ریڈ لائنوں میں، اقتداء صراط مستقیم میں. نیچے ترجمہ کرنے والے کو تو شرم آئی، اس نے فٹ نوٹ لگا دیا کہ بھئی حضرت صاحب سے کوئی کام غلط ہو گیا ہے، لیکن فتویٰ پھر بھی کوئی نہیں کسی نے لگایا ان کے اوپر. انہوں نے میلاد کے کانٹیکسٹ میں لکھا، یہ جو میلاد منایا جا رہا ہے یہ عیسائیوں سے مسلمانوں نے لیا. عیسائی بھی کرسمس مناتے تھے، مسلمانوں نے وہ میلاد منانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے جملہ لکھا وہ بہت خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعت پر نہیں، یعنی یہ جو میلاد منانے کی بدعت ہے اس پر تو نہیں، لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا. یعنی جو میلاد مناتے ہیں نا، چونکہ وہ حضور کی محبت میں منا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا ان کو ثواب ہوگا. تو پھر تو شیعہ بھی جو ماتم کر رہے ہیں وہ بھی اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کو بھی ثواب ہوگا. یہ شیخ زبیر صاحب کو جب میں نے بتایا، وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اتنی بڑی غلطی کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا شیخ صاحب آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نے تو مضمون لکھا ہے کہ کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے، تو آپ نے کتاب تو پڑھیں. وہ کہتے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ نے تو ساری بدعتیں لال کر دی ہیں. اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. ایک طرف اس کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں میلاد کو، اور کہہ رہے ہیں ثواب بھی ملے گا.
تو اب میں نہیں کہتا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، یعنی کہ یہ خود علماء خود فیصلہ کریں، علماء سے پوچھ کے ہم تو چلتے ہیں. میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال ریکارڈڈ ہے ابن تیمیہ کے مسئلے کے اوپر ہی، 40 منٹ کی، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ احمد بریلوی صاحب کو تو کہہ رہے ہیں نا رافضی، ان کو کیوں نہیں رافضی کہتے جنہوں نے عبداللہ ابن عمر کو بدعتی کہا ہے؟ یہ امام ابن تیمیہ نے اسی اقتداء صراط مستقیم میں، یہ ذرا یہ پہلے یہ والا پیج دکھائیں جی، تاکہ یہ بڑا ہو جائے، کسی نے پرنٹ لینا اس کو نظر آ جائے، یہ والا پیج. یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج میں بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ جن جن جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری باندھتے تھے، جہاں آپ نے رک اتر کے نماز پڑھی انہی جگہوں پر نماز پڑھتے تھے. بلکہ مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ ان جگہوں پر پیشاب بھی کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا، وہ جگہوں کو تلاش کر کے. اس کے اوپر امام ابن تیمیہ نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد بڑی بدعتیں پیدا ہوں گی، تم خلفائے راشدین کے ساتھ رہنا اور نئی نئی بدعتوں سے بچنا. اور پھر ساتھ لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر کو کیا کہا؟ بدعتی. عبداللہ بن عمر کی مخالفت کر کے بھی اہل سنت کے امام ہی رہے، ان کے اوپر رافضیت کا فتویٰ نہیں لگایا. نہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے، نہ کوئی آج کا عالم دین الٹا دفاع کرتے ہیں. کئی علماء نے تو کہا کہ جی ابن تیمیہ نے صحیح گرفت کیا ہے ابن عمر پہ، ابن عمر کی غلطی ہے. ہاں ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو کہتے ہیں کہ جن مقامات پر نبی علیہ السلام نے اتفاقیہ نماز پڑھی تھی تو عبداللہ بن عمر کے سوا کسی صحابی سے مروی نہیں ان مقامات کو کسی طرح کی بھی کوئی خصوصیت دی گئی ہو. چنانچہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام سابقین اور اولین من المہاجرین والانصار ان راستوں میں سفر کرتے تھے مگر کبھی ان مقامات میں خصوصیت کے ساتھ نماز نہ پڑھتے تھے. اور معلوم ہے کہ اگر یہ بات ان کے نزدیک مستحب یعنی کوئی نیکی کا کام ہوتی تو وہ سب سے پہلے لوگ یہ کرتے، خلفائے راشدین جو اس پر عمل کرتے، کیونکہ وہ سنت نبوی کے زیادہ جاننے والے تھے. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے زیادہ ان کو دین آتا تھا اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم اختیار کرنا اور اسے خوب مضبوطی سے پکڑنا. خبردار دین میں نئے کاموں سے بچنا، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اور معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین نے یہ کام کبھی نہیں کیا، لہٰذا اس فعل میں خلفائے راشدین کی سنت نہیں بلکہ ایک بدعت کی ہی پیروی ہوتی ہے. پتہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے عبداللہ بن عمر کے عمل کو بدعت کہا ہے، عبداللہ بن عمر کو بدعتی نہیں کہا. یہ اپنی پبلک نو ضرور دسیو، ٹھیک ہے. وہ بھی ویسے پبلک آج کل کو گھاس نہیں کھاتی ہے، سارے روٹی کھاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو سمجھ ہے کہ یہ بات کیا لکھی ہوئی ہے. لیکن شیخ زبیر صاحب نے اپنی کال ریکارڈنگ میں کہا کہ بالکل باطل ہے اس کا یہ موقف، عبداللہ بن عمر کا یہ عمل کوئی بدعت نہیں، کسی صحابی نے اسے بدعت نہیں کہا. بلکہ میں نے تو واقعہ معراج والے لیکچر میں اس کی سپورٹ میں 4 کتابوں سے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ میں نماز پڑھوائی گئی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پر نماز پڑھائی گئی. نبیوں کے مقدس مقامات پر سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے. آپ معراج والا میرا لیکچر دیکھیں، اس میں نے امام ابن تیمیہ کے اس موقف کی رد کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اس کے حوالے سے وہ ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا درخت اکھڑوا دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. بالکل جھوٹی روایت ہے، کوئی نہیں تھا اکھڑوایا. وہ تو صرف حدیث میں اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گم کر دیا کہ لوگوں کو وہ درخت یاد نہیں رہا. اور وہ کہتے ہیں جی ہم حضرت عمر کے پیچھے عبداللہ بن وحالہ کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. ان کی اتنی توہین، ان کو بدعتی کہا. اور جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں پر لعنت کروائی، جب ہم وہ حدیثیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہمیں یہ رافضی کہتے ہیں. اور جو لوگ نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو بدعتی کہہ رہے ہیں ان کو یہ امام اہل سنت کہتے ہیں. یا پبلک فیصلہ کرے گی کہ امام اہل سنت کون ہے، عبداللہ بن عمر کو بدعتی کہنے والے یا سیدنا علی کی مخالفت خلیفہ راشدی کے اوپر لعنت کروانے والوں کا علمی محاسبہ حدیث کی روشنی میں کرنے والے احترام کے دائرے کے اندر. میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنا حرام ہے. یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، کلپ کھل جائے گا. میں تو اس کو رافضیوں کا طریقہ سمجھتا ہوں، میں تو اس کو بدعت سمجھتا ہوں کہ بھئی جو جس چیز کی وجہ سے ہمیں ان سے اختلاف تھا وہی کام کوئی اور کرنا شروع کر دے. ہم تو سیدنا علی کے ساتھ ہیں، خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.